بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، جب سے عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے کیس کا فیصلہ عدالت نے سنایا، دونوں کو 7 سال کی قید سنائی اور 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کا نکاح ختم کر دیا، اس کے بعد سے پورا پاکستان کے علماء مفتی یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو یہ حق نہیں ہے، عورت کا بیان معتبر ہے، عورت جب یہ کہے گی کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ مگر اس نکاح خاں کے مفتی صاحب جو مفتی سعید صاحب ہیں، انہوں نے عدالت میں یہ بیان دیا، جب پہلا نکاح ہوا تھا تو تب میں نے وہاں پر موجود عورتوں سے، خواتین سے جب یہ پوچھا کہ کیا شرعی تقاضے پورے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی شرعی تقاضے پورے ہیں، عدت وغیرہ باقی چیزیں ساری پوری ہیں، آپ نکاح پڑھا دیں۔ تو پھر میں نے وہاں پر نکاح پڑھا دیا، مگر اب عدالت میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جب یہ نکاح عدت میں ہوا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو پھر میں نے دوبارہ نکاح پڑھا دیا۔ دوبارہ جب عدت پوری ہوئی تو میں نے تب دوبارہ نکاح پڑھایا۔ تو جب دوبارہ نکاح پڑھا دیا تو پہلا نکاح بھی مفتی صاحب کے قول کے مطابق، جو انہوں نے ایک بیان میں، جب ان سے سوال کسی نے پوچھا کہ کیا عدت میں نکاح ہو سکتا ہے، تو کیا اگر عدت میں نکاح ہو گیا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، تو مفتی صاحب نے خود ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ بیان دیا کہ عورت جب یہ کہے گی کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ تو یہ مولوی صاحب کا، مفتی صاحب کا یہ بیان ویڈیو وائرل ہوا ہے، جو ابھی آپ دیکھیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو مزید ڈسکس بتاؤں گا کہ اب مفتی صاحب کا بیان اور موقف کیا ہے۔ اس کی رہنمائی فرما دیں۔ فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، یہ آپ شامی کے نکاح کا باب دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح عورت دودھ پلایا یا نہیں پلایا، اس میں عورت کا قول کافی ہے۔ اسی طرح بچے کی زندگی کے بارے میں ماں کا قول کافی ہے، وہ کہے سانس لیا تھا اس نے، بس وراثت کے احکامات بدل جائیں گے، وہ کہے ذرا سا رویا تھا، وراثت کے احکامات وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ اثر پڑتا ہے، تو اس لیے عدت میں عورت کا قول بھی کافی ہو جاتا ہے۔ طہارت میں عورت کا قول کافی ہے، اپنے شوہر سے کہہ دے کہ میں پاک نہیں ہوں، اب اس پہ کوئی گواہ لائے گا، اس کا کہہ دینا کافی ہے۔ اسی طرح عدتیں 4 طرح کی ہوا کرتی ہیں، اور چاروں عدتوں کے تفصیلی احکام کتاب النکاح کے باب میں اور عدت کے باب میں شامی نے سارے تفصیل سے بیان کیے، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ پاک ترین بی بی، میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے۔ اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپریچول گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے، اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کا یہ بیان سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا بیان وہ کافی ہے۔ عورت نے جب یہ کہہ دیا، وہ چاہے جب مرضی ہو، جب عورت نے یہ کہہ دیا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، میری عدت مکمل ہے، تو اب وہ نکاح اس نے کر لیا تو وہ نکاح جائز ہے۔ ہاں، اگر عدت کے اندر ہے تو وہ نکاح باطل ہے۔ اگر مفتی صاحب کے دونوں بیانوں کو لے لیا جائے، مفتی صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت نے جب انہوں نے پہلا نکاح کیا تو انہوں نے پوچھا کہ شرعی تقاضے پورے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی پورے ہیں، انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد میڈیا پر جب یہ سازش بنائی گئی تو تب مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب میڈیا پر یہ بات آئی تو دوبارہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ عدت کے اندر نکاح ہو گیا ہے تو اب ہم نے دوبارہ نکاح کرنا ہے۔ تو جب دوبارہ نکاح ہو گیا تو پہلا نکاح فاسد قرار دے دیا گیا، مفتی صاحب نے دوبارہ نکاح بڑھا دیا۔ جب نکاح دوبارہ ہو گیا، پہلا نکاح ختم ہو گیا، وہ فاسد باطل قرار دے دیا گیا، تو پھر جب دوبارہ نکاح ہو گیا تو پھر عدالت کے پاس کیا جواز تھا، مفتی صاحب کے پاس کیا جواز تھا کہ وہ میڈیا پر آتے۔
حالانکہ مفتی صاحب اپنے اس بیان سے ہی الٹ پائے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے اس فتوے کے اوپر جو انہوں نے ممبر رسول پر بیٹھ کر کہا کہ عورت جب یہ کہہ دے کہ اس کی عدت پوری ہے، وہ چاہے 3 مہینے 90 دن سے پہلے ہی ہو، حالانکہ شریعت میں بھی 3 مہینے کا نہیں ہے، 90 دن سے پہلے ہی شریعت میں صرف 3 حیض کا ہے کہ جب اس کے 3 مینسز پورے ہو جائیں، وہ جب بھی پورے ہو جائیں تو اس کا ہے۔ مفتی صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ جب اس کے 3 مینسز پورے ہو جائیں، 3 حیض پورے ہو جائیں تو پھر اس کو عورت کے بیان کو حق مانا جائے گا، کہ عورت جب کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو پھر اس کے بیان کو ہی تسلیم کیا جائے گا۔ تو پھر مفتی صاحب کے اس موجودہ جو کیس میں انہوں نے بیان حلفی دیا ہے، پہلا نکاح اس لیے فاسد تھا کہ اس میں عدت پوری نہیں تھی، جبکہ بشرا بی بی جس کا نکاح انہوں نے پڑھایا ہے، ان کی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، انہوں نے کہا کہ میری عدت پوری ہے۔ تو پھر عدالت میں کھڑے ہو کے مفتی صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا۔ مفتی صاحب اس بات کا عدالت کو بھی بتاتے کہ عورت جو کہتی ہے اس کی بات شریعت میں تسلیم کی جاتی ہے، شریعت میں اس کی بات کو مانا جاتا ہے، مگر مفتی صاحب نے اس سے گریز کیا اور اپنا بیان دیا کہ پہلا نکاح عدت کے اندر تھا اس لیے فاسد تھا، پھر دوسرا نکاح ہوا جو شریعت کی جو عدت گزرنے کے بعد کیا گیا تو وہ نکاح ٹھیک تھا۔ تو پھر اگر یہ بات بھی مان لی جائے تو عدالت کے جج کا فیصلہ وہ شریعت کے خلاف ہی ہے۔ جب مفتی جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نکاح پہلا پڑھایا تھا وہ عدت میں تھا، وہ فاسد ہو گیا، دوسرا نکاح جو میں نے پڑھایا وہ عدت کے بعد تھا، اب دوسرا نکاح تو ویلڈ ہے، وہ تو سارے شرعی تقاضے پورے کرتا ہے۔ اگر پہلے نکاح کو مان بھی لیا جائے کہ وہ غلط تھا تو پھر دوسرا نکاح ہو گیا، پھر دوسرا نکاح کیسے غلط قرار دیا عدالت نے؟ یہ سراسر پاکستان کے سارے علماء، سارے مفتیان اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، حتیٰ کہ وکیل بھی آ کر عدالتوں میں انٹرویوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آنے والی نسلوں تک اثر لے کر جائے گا اپنا، کہ آئندہ کوئی بھی اٹھے گا وہ اپنی طلاق شدہ جس نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دی اس کو طلاق شدہ اپنی بیوی کے بارے میں کیس کر دے گا کہ اس نے تو فلاں موقع پر عدت کے اندر نکاح کر لیا، وہ بیان حلفی دے گا، گواہ اپنے مرضی کے لے گا جو اس بیان میں جو اس وقت ہوا ہے، تو پھر اس طرح کوئی بھی اٹھے گا پاکستان میں وہ آ کر اپنی پہلی سابقہ بیوی کا نکاح ختم کروا دے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ ہے جو عدالت نے کیا۔ عدالت کو مجبوراً یہ فیصلہ اپنا واپس لینا پڑے گا۔ اور اگر بات کی جائے خاور منیکا کی جو بشرا بی بی کا سابقہ شوہر ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو اس نے جب پہلی دفعہ میڈیا پر یہ بات آئی تھی کہ یہ نکاح دوران عدت نکاح ہوا ہے، عمران خان جا کر ملتا تھا میری بیوی کے ساتھ، چھپ چھپ کر ان کے خفیہ تعلقات تھے، تو تب اسی خاور منیکا نے رو کر ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ یہ ایک پاکیزہ پاک باز عورت ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنی پاکیزہ اسلام کو دین پر عمل پیرا کرنے والی، عمل درآمد کرنے والی ہے۔ تو پھر اب خاور منیکا کو ایسا کیا ہوا؟ ایسا کون سی اس کو کسی نے گیدر سنگی سنگائی کہ وہ آ کر عدالت پہ مجبور ہوا کہ اس نے آ کر عدالت میں کیس ہی دائر کر دیا؟ تو جب یہ معاملات دیکھے جائیں تو سراسر یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ عدالت پورے پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہی ہے اور ایک راستہ دکھا رہی ہے کہ کوئی بھی ایسے اٹھے اور اپنی بیوی پر یہ کیس کرے کہ اس نے عدت کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے، نکاح کیا ہے، تو اب اس کا نکاح ختم، نکاح باطل۔ تو کل کو کوئی بھی اٹھ کر یہ کر سکتا ہے، اس لیے جج صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اس فیصلے سے رجوع کریں اور پوری قوم سے معافی مانگیں۔